ممبر نور پر جلوہ علماء زمین الجلال مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام اپنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، بڑے انتظار کے بعد 516 کی پیاسی تاریخ آئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا بہت ہی عزت والا ستھرا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج آپ کے جذبات اور آپ کا تجسس اور اتنی رات تک لوگوں کا تکی باندھ کر ممبر کی طرف دیکھتے رہنا، انتظار کرنا، یہ تمام حالات یہ بتا رہے ہیں بانسوارہ کا موسم، ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو یہ سنیوں کا مجمع ہے، اپنے نبی کو پکارتا ہے تو زندہ رسول سمجھ کر پکارتا ہے۔ ایک بات آپ دیکھ لینا،
ہندوستان میں نہیں اب پوری دنیا میں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں یہ نعرہ گونجنے لگ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سنیوں کی زبان پر اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضور سے محبت کرنے والوں کا ہی یہ نعرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ یہ نعرہ میرے عزیزوں بریلویوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ صرف لبیک نہیں کہتے تھے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں۔ اور آج ان صحابہ کی محبت کا صدقہ اس جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ معلوم کرنا ہو تو سنیوں کے محلے میں جا کر دیکھ لیا ہے، اور محلہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگر محلے سے نہ پتہ چلے تو سنیوں کے چہرے سے ضرور پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ حضور کی آمد کی خوشی لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جلوس عید میلاد میں ایسے ویسے سب ناچنے والے لوگ آ جاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، ڈھکا آتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، لیکن میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا ہے وہ جلوس پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نکلنے والا، اس میں بہت سارے بے عمل لوگ بھی آ جاتے ہیں، نوجوان ہو جن کے عمل اچھے نہیں لیکن پھر بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے غدار نہیں ہیں، گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ اور ابھی ہمیں اس بات پر گرو ہے، فخر ہے کہ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غدار نہیں ہے۔ تھوڑا بہت بھٹک گئے، راستہ چھوڑ دیے ہیں یا ٹریک بدل چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دلوں میں حضور سے محبت ویسی ہے کہ کتوں نے بھونک بھونک کر دیکھ لیا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان زندہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں یہ چیک کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے سن کا انجیکشن لگاتا ہے، بے ہوشی کا، یا گولی کھلائے یا انجیکشن دے دے۔ اب وہ انجیکشن بے ہوشی کا دینے کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں۔ تو ڈاکٹر کیسے چیک کرے گا؟ اس کو چوٹی کاٹ کر دیکھتے ہیں، کینچی سے مار کر دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی ہوش میں ہے۔ اور جب بالکل بے حس پڑا رہتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کے بے ہوش ہو گیا، اب چیر پھاڑ کرنا ہے، اس کی سرجری کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت ہے۔ میرے عزیزوں پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کو پچھلے کئی سالوں سے نشہ دے 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 کر کے سن کیا گیا ہے، بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ وہ نشہ صرف اور صرف ڈرگس کا نشہ نہیں ہے، صرف کوکین، افیون، ہیروئن کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، بے حیائی کا نشہ ہے۔ پورے مسلمان قوم میں نوجوانوں کو کسی اور نگر پر چلنے کے لیے دنیا نے فیشن کا نام دے کر کے ان کو ایمان سے دور کر رکھا ہے۔ جب 20 سال تک اس پر محنت کیا دنیا نے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کی، عربوں کو بھی نشہ دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو، اور وہ نشہ میں مدہوش ہو چکے۔ اب تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں، تم پورے بے ہوش ہو یا ابھی ہوش میں ہو، یہ چیک کرنے کے لیے دنیا کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بھونکتی ہے، اور چیک کرتی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال سے جو ان کو نشہ دیا تھا وہ ابھی اثر کر چکا یا نہیں۔ میرے عزیزوں 20 سال سے یہ نشہ جو دے رہے تھے اربوں پر طاری ہو گیا ہوگا، اسی لیے آج دنیا بھر سے اگر گستاخیاں ہوتی ہو تو اربوں میں سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ہندوستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سب علاقے گھوم کر دیکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اگر یہاں آج اس ملک میں ہوتی ہے
تو میرے عزیزوں میں نے دیکھا ہر علاقے کا ہر محلے کا بچہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں تمہارا دیا ہوا انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا ہے، ابھی ہماری قوم میں زندگی باقی ہے اور یہی زندگی تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آج خوف زدہ پوری قوم میں تم سے پورے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ یہی زندگی کی رمق ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو حضور کی محبت ہے، یہ دنیا کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو قوم ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا کوئی ان کا قائد نہیں، ان کے ڈھنگ کے سیاسی نیتا نہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، ٹارگٹ پر ہم ہی کو رکھے رہتے ہیں، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں ابھی تمہارے پاس کوئی طاقت چھپی ہوئی ہے، ابھی کوئی طاقت ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم سینوں میں دھڑکن رکھتے ہو، یہ صرف اور صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کا رعب پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، پوری تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار لوگوں میں ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بہت زیادہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، سنو زندگی بھر سنتے رہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو جگاتا رہوں گا، بیدار کرتا رہوں گا، ڈھونڈ کر کے نکالو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں اس قوم کو آج تک میں نے کبھی ہتھیار رکھنے کی بات نہیں کی، کبھی ڈھونڈ کر نکالنا، ہم نہ چاقو چھری تلوار بندوق گولی بارود کسی کی بات نہیں کرتے، میں صرف بات اتنی کرتا ہوں تم جامع عشق رسول پہن لو، حضور کی محبت کا پیراہن پہن لو، بس ہماری بات اتنی ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کسی سڑک پر چلتے رہو تو تمہاری چلت پھرت کو دیکھ کر کتنے کیڑے یوں ہی مر جائیں، یوں ہی مر جائیں، نہ تمہارے ہتھیار کی ضرورت، نہ تمہارے فوج اور نظام کی ضرورت، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس غریب نواز کو ہندوستان میں آئے ہوئے، لیکن ان کے آنے کی شان کیا تھی؟ وہ بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے۔ جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر جا رہا تھا، اس وقت غریب نواز سے اس کے کسی فوجی نے پوچھا تھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہا۔ سپاہی نے کہا ہماری بہت بڑی فوج آئی تھی بادشاہ کے ساتھ، ہاتھی گھوڑے لشکر ساز و سامان، ہم یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے 4-5 لوگوں کی جماعت، 8 لوگوں کی جماعت ہندوستان فتح کی بات کرتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ غریب نواز نے کہا نادان، فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کے بھروسے آئے تھے اور معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت کا نام ہے۔ جس سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا بھری ہوئی ہو، وہ پھر بے خوف جیتا ہے، بے خوف جیتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کر بریلی سے آواز آتی ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ ہم اس قوم کے وارث ہیں جو 313 بھی تھے تو پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی،
دھراتے تھے قیصر و کسریٰ ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے. ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی آپ کو پتا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد مکہ والوں کی طرف سے آیا. مکہ والوں نے کہا تھا جاؤ محمد کے ساتھیوں کے ہتھیار دے کر کے آؤ، وہ بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، کتنی طاقت جمع کر لی. قاصد آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور جس وقت آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے. مغرب کی اذان ہو چکی تھی، حضور مغرب کی تیاری کر رہے تھے اور وضو فرما رہے تھے. صحابہ اطراف میں جمع ہو کر کھڑے تھے. قاصد آیا، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں. اور اس پر بھیڑ کس بات کی؟ وہ قاصد بھیڑ کو چیرتے ہوئے جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہیں، صحابہ اپنے دامن کو حضور کے آگے پھیلا دیتے ہیں. حضور کلی کرے تو اپنے دامن میں لے لیں، حضور اپنا چہرہ دھوئیں تو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے کو مل لیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، پانی اٹھا لیتے ہیں. کوئی زبان پر لگاتا ہے، کوئی چہرے پر اور کوئی بدن پر لگا لیتا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا. واپس آیا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. پوچھا کیا انہوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے؟ کہا طاقت تو بہت بڑی نہیں، لیکن پروانوں کی ایسی جماعت ہے کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی بھی ایسی تعظیم کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا. ایسی قوم محمد کے ساتھ ہے کہ محمد عربی کا وضو کا ایک قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو ان کے خون کا قطرہ کب گرنے دے سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزان گرامی وقار، دنیا اگر خوف زدہ تھی تو وہ عشق رسول کی طاقت سے تھی. صحابہ کا جو لگاؤ تھا میرے آقا سے، یہ بہت بڑی عظیم طاقت تھی. اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی بخار میں. آج خوف جو تمہارے دلوں پر طاری ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری ایک ایسی ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں، پھر آدمی در در کی ٹھوکروں پر مجبور ہو جاتا ہے. میں والے سے گزارش کرتا ہوں، میں ایکو بند کر دیں. نعت خواں جب تشریف لائیں تو ان کی آواز کو سریلی بنانے کے لیے آپ ایکو کو لگائیں. میں تو بھائی بیان کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اس میں لہرانے کی ضرورت نہیں، بس بات سمجھ میں آنی چاہیے. اور مائک کو ہم اسٹائل میں لانا نہیں چاہتے ہیں. تو بوند ہی بہت ہے اگر تجھ کو اثر کرے، طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ. بہرحال بات اتنی ہے کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی پاک کا نام ہی تو لیا ہے. آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگایا؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسی ہی اچانک حضور کا نام لیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں. وہ نام پاک آتا ہے، بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں. حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں، لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں. یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے جس دن یہ شعلہ بن گئی، میرے عزیزوں بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکھنڈیوں کا جینا آرام ہو سکتا ہے. جو آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے غلام سب اب مر چکے ہیں، ختم ہو چکے. یہ ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی وفاداری دیکھی نہیں، اور آپ نے کبھی دکھایا بھی نہیں. آپ تو صرف نعروں میں رہ گئے ہیں، جوش میں رہ گئے ہیں.
جلوس میں صرف بلند آواز سے چیخنے میں رہ گئے. جس دن تم حضور کے سچے عاشق بن گئے اس دن بہت بڑے کمال کا انقلاب آنے والا ہے. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. حضور کے ان غلاموں کے اندر ایک زندگی پھر سے آئے گی. وہ جس دن بیدار ہوئے ہیں. میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی. اسپین کی کسی عجائب گھر میں ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا. جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے. ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے, اس کے اوپر یہودی ہے, یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا. اس نے کہا یہ بدل دو, یہ اسٹیچو بدل دو. مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی ہے, آپ تو سب سے اوپر ہے, مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے, اس کے اوپر عیسائی, اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے. اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا, اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر جو دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہونے والی ہے. میرے عزیزوں, یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے ان کو نشہ کھلاؤ, سن کر کے رکھے رہو, ان کو آوارگی میں ڈال کے رکھو, ان کو بے حیائی اور بے اخلاقی میں ڈال کر رکھو, اور پوری دنیا کو تمہارا نام لے لے کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو. 2011 کی بات میں بتا رہا ہوں. امریکہ کی ایک نیوز رپورٹر عورت افغانستان کی رپورٹنگ پہ موجود تھی, انگریز عورت. اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں افغانستان میں تھی, اس وقت نیٹو کی فوج وہاں پر تھی, جو لڑائیاں چل رہی تھی 20 سال تک. رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی خاتون کہتی ہے ایک دن شام کو میں رپورٹ کرتے ہوئے تو آ رہی تھی, 2 فوجی جو نیٹو فوجی تھے انہوں نے مجھے اکیلا پا کر پکڑ لیا اور جھاڑیوں کی طرف لے گئے میری عزت لوٹتے. اسی اثنا میں 2 مسلمان نوجوان نظر آ گئے مسجد کی طرف جاتے ہوئے. انہوں نے آ کر آواز پکارا کیا اور فوجی وہ بھاگ کر چلے گئے. عورت کو چھوڑ دیا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. یہ دونوں مسلمان نوجوان اس خاتون کو اٹھا کر لائے. یہ عورت کہتی ہے بچپن سے میں مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی, بچپن سے ہمارے دماغ میں یہی بات ڈالی گئی تھی کہ یہ عزتوں کے لٹیرے ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں مسلمان. میں ڈر گئی, وہ فوجی تو اچھے تھے, یہ 2 مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئی. یہ دونوں نوجوان مجھے لے کر کے آئے اور ایک کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بند کر دیا, اندر نہیں آئے. کمرے میں بند کرنے کے بعد جیسی رات ہوئی دونوں نے آدھا دروازہ کھولا, کھانے کا برتن اندر کیا اور کپڑے مجھے دے دیے اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں بھوکی تھی, کھانا کھا چکی اور کپڑے بھی بدل لیے. دوسرا دن آیا, برابر کھانے کے وقت آدھا دروازہ کھلتا, کھانے کا برتن اندر دیا جاتا لیکن اندر کوئی نہیں آتا. میں یہ منظر دیکھ رہی تھی, 2 دن تک وہاں رہی. 2 دن کے بعد میری ایمبیسی کے لوگ آئے, سفارت خانے کے لوگ جس ملک کی وہ رہنے والی, اس کے ذمہ دار لوگ آئے. اس خاتون کو باہر نکالا اور سفارت خانے لے گئے اور اس خاتون سے سفارت خانے کے ذمہ داروں نے کہا ان 2 نوجوانوں کا محترمہ آپ شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو بچایا اور عزت کے ساتھ رکھا اور ہمیں آ کر کے اطلاع دی کہ ہمارے پاس تمہارے ملک کی ایک خاتون موجود ہے, اسے صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچاؤ. وہ خاتون کہتی میں حیرت میں ان نوجوانوں کو دیکھتی رہ گئی جو ابھی بھی آنکھیں نیچے کھڑے تھے, میری طرف دیکھا بھی نہیں, اور میں شکریہ ادا کرنے کی بھی اندر اپنے طاقت نہیں رکھتی کیونکہ ان کے متعلق دماغ میں کچھ اور خیالات تھے. وہ خاتون کہتی ایک حادثہ تھا میرے ساتھ ہو گیا, لیکن جب وہ اپنے ملک لوٹی امریکہ تو پھر سارے لوگوں کے درمیان میں وہ اعلان کر کے لکھتی ہے میں اپنا یہ واقعہ لکھنے کے بعد سارے لوگوں میں اناؤنس کرتی ہوں کہ آج میں پھر سے اسلام کو قبول کر رہی ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر. وہ خاتون کہتی ہے 2 نوجوانوں نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا, ان کے اخلاق نے مجھے سمجھا دیا
جو دنیا بھونکتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، میلاد کا موسم آئے تو تم حضور کے ترجمان بن کر دنیا کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے۔ یہ تو ان پاکھنڈیوں سے سن کر کے فیصلے کر رہے ہیں کہ حضور کے بارے میں، گستاخوں سے اور کتوں سے سنتے ہیں۔ کاش تمہارے اخلاق بتاتے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار لوگ سیکولر بننے کے چکر میں نام بھی بدلنے لگے ہیں۔ پوچھا نام کیا ہے؟ راجا ہے، راجا نام ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بھی ببلو، پتہ ہی نہ چلے ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ کامن بننا ہے، سیکولر بننا ہے، بہت سارے لوگ خواہش بھی یہی رکھتے ہیں۔ ہم دکانوں کا نام، بزنس کا نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں، ویسا رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز، تم چھپ چھپا کر کے یہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچانتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت ہے؟ حضور کا غلام کہہ کر دنیا پکاری، دقت کس بات کی؟ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ دنیا ہمیں نبی پاک کا غلام کہہ کر پہچاننے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت ہو کیا سکتی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ تم سیکولر بننے کے چکر میں اپنے آپ کو ایسا بنا رکھے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اخلاق ایسے بنا لو کہ تمہیں تمہارے نام پوچھ کر، تمہارے باپ کا نام پوچھ کر لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس دن تم کسی محلے سے چلنے لگ جاؤ، دیکھ کر کہیں یہ تاجدار مدینہ کا غلام لگتا ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے اس کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے۔ تمہارے اخلاق ہی عکاسی کریں، ترجمانی کریں۔ میلاد کا موسم آیا ہے، آج سے کچھ سال پہلے کی بات، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں سفر سے اترا تھا، ٹرین سے، ایک نوجوان ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، اس دن جلوس اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ میں صبح فجر کے وقت سفر سے اترا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آج حضور کی پیدائش کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، ہم بھی جلوس کریں گے، ظہر بعد اثر بعد جو بھی، لیکن کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ آج کر کے حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے، یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی۔ وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر۔ یہ گیا، نوجوان کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ بحث کرنے لگی تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں؟ وہ ضد کرنے لگا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا۔ تو اس خاتون کو اس نے کنونس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خاتون نے اتنا سنا تو دونوں تھیلیاں دے دی، تھما دیا۔ نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا، تھوڑی دور کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی، نمبر شیئر کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ نوجوان کہتا ہے اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تو نے بتایا تھا تیرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے،
اس دن تم ان کی آتما کو، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں. کہا کہ اس دن میں جو آئی، اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنا پڑھتی جا رہی ہوں ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، دنیا میں سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. ایک دن تو نے میرے شاپر کیا اٹھا لیا، تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا. آج میری رات گزرتی نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی سیرت نہیں پڑھتی. مسلمان ہوئی نہیں ہوئی ہے بات کی بات، لیکن میرے عزیزوں تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا. آپ ہلکے میں نہ لیں، تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو. کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے. دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے. کیا اس محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر تھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا. سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہو، تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو. ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے کہ لوگ نہ دیکھیں کہ نہ چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائیں. جو چلتے دھنتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہے 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبویاں گلیوں سے آتی ہیں. سبحان اللہ. یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے. میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے. آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی. جلوس پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو. محبت اپنے نفس سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو. ہرگز نہیں لا سکو گے. صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے. جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. میرے عزیزوں آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دو طرح کا نفرت سے نہیں. اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہے، قریب آنے کو تیار ہے، تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کا فین، میں اس کا فین. نہیں میرے عزیزو، اے سنیو، تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرہ تکبیر.
بچوں، میرے عزیزوں، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اور ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے۔ ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دے تو اللہ راستے پیدا کر دے۔ وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا ہے۔ ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے؟ تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا مرد عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی، اور جب آپ بتائے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا، 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے، تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی ہیں؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو۔ دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، تمہیں ٹوپی اور امامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے، جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے، جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں، پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام سب کا یقین ہے نا؟ تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند ہے؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں، اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو، تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے، تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے، تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی۔ جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا، گر ہوگا،
لیکن میرے عزیزوں پکارنا صرف ایسا ہی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہ رہے کہ ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا ہے، ابھی اس مجمع سے پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کہ حضور کے لیے ہم گردن فدا کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو قوم حضور کے لیے جان دے سکتی ہے وہ چند گناہوں کو حضور کے نام پر چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ وہ گانے باجے تماشوں کو حضور کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اگر حضور سے سچا عشق ہے تو کیا میرے نبی کے نغمے اور ان کی نعتیں سننے میں ہم کو لطف نہیں آنا چاہیے؟ حضور کی محبت میں حضور کی نعتیں سننے میں مزہ آئے، نہ کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں پر ناچنے میں مزہ آئے۔ وہ ایمان والا جو اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے وہ دنیا دار عیاشوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا چلنا پھرنا بتا ہے یہ نام رسول کے لیے جیتا ہے، نام رسول کے لیے مرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ کو بتاؤ یہاں کب تک بھاگو گے، کب تک بھاگو گے؟ بخدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قسم خدا کی اللہ کا جو دروازہ ہے وہ نبی کا ہی ہے، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مفر مکر کا مطلب ہے کوئی بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، کوئی ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ اگر نبی کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ کر کہاں کہاں جاؤ؟ بھاگ لو، کہاں تک بھاگو گے؟ تم کیا اذانیں تمہاری مکمل ہے میرے نبی کو چھوڑ کر؟ تمہاری نمازیں مکمل ہے حضور کو چھوڑ کر؟ تمہاری زندگی مکمل ہے نبی کو چھوڑ کر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو؟ ہاں سب کو پتا ہے، سنیوں کو میں آدھا جملہ کہتا ہوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، صحیح بات ہے، حضور نہ ہو تو کہاں پر؟ ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، اور ہماری عبادات میں وہ نہ ہو تو، ہماری ساری جگہوں پر حضور کا نام ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ قبر میں بھی جاؤ گے وہاں دو سوالوں کے بعد فرشتے تیسرا سوال سیدھے حضور پر ہی لا کر کریں۔ بہت سارے منافق ہو سکتا ہے دو سوالوں میں نکل جائیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، بول دے گا اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ تیسرا ہی سوال اہم ہے، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ منافق ہا 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 لا ادری کہے گا، افسوس مجھے نہیں پتا۔ لیکن سنی عاشق رسول کیا کہے گا؟ سنی عاشق رسول منکر نکیر سے کہے گا ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لیکن وہ میرے عزیز و زندگی ہونی چاہیے، اسی لیے میں تمہارا ڈر نکالنے کی بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی سزا ہے تو موت کی سزا ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ حادثہ اس کے لیے ہے جس پر ڈر ہے مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے، اور تحفہ اس کے لیے ہے جو یہ سوچتا ہے ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، ادھر میرے آقا کی زیارت ہوگی۔ اس کے لیے کس بات کا حادثہ ہے؟ حادثہ نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کی بات سنو، امام عشق و محبت 100 سال پہلے کہہ گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ وہاں سب کہیں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اس لیے کہ حضور پاک کی عزت وہاں پر دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنیے وہاں ہر کوئی پکار کر کہے گا کیا جلوہ ہے نبی پاک کا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، لیکن اس دن کا کہا ہوا معتبر نہیں۔ دنیا میں کیا کہتا تھا وہ دیکھا جائے گا، دنیا میں کس کو پکارتا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے مجمع یہ گواہ بنا لیں فرشتوں کو کہ
اے فرشتوں قیامت کے دن گواہی دے دینا، بانسواڑہ کی سرزمین پر ہوتے یا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہوتے یا اللہ نے توفیق دی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہوتے، ہمارا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ہم دنیا کے لٹیروں کو نہیں پکارتے، ہم جہاں سے پکارتے لبیک یا رسول اللہ کہتے، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس دن تو تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، کہاں ہے وہ قوم جو اپنے نبی کو پکارتی تھی، کہاں ہے وہ قوم جو اپنے رسول کو پکارتی تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ زیادہ محبت کرتا تھا۔ قربان جاؤ، اگر تمہارے دلوں میں دھڑکن نبی کے نام کی ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کل مولا حشر میں اٹھائے گا تو سامنے رسول اللہ کی ذات ہوگی، صدیق اکبر کی ذات ہوگی، حیدر کرار کی ذات ہوگی، عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہم ان سے پیار کرتے تھے، ان کی بہت محبت رکھتے تھے، اور ان کو مبارک ہے جو آج ان کی جوتیاں چاٹنے میں، ان کی دھوتیاں اٹھانے میں اپنی عمروں کی ایک لمبی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے ادھر چکر کاٹنے سے کچھ مل جاتا ہے، بیچارے 40 سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہ گئے، بوڑھے ہو گئے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پارٹی کی اعلیٰ کمان نے، ہائی کمان نے کہا ریٹائرڈ ہو گئے، سائیڈ میں بیٹھو، دوسروں کا نمبر آ گیا، دوسروں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ جیسے ہی بوڑھا ہو جائے گا اسے سائیڈ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سننا ہے سنیو، میرے نبی کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علماء کو کیا کبھی بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیکھا سائیڈ لگا دیا گیا؟ نہیں، جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسے اور اونچا اٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، یہاں پر عزت پرانی نہیں ہوتی، وہ وہاں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ماں رحمہ مطہرہ کی اس آواز کو سنو جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ بس ہمارا جب یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم رسول اللہ کے سنیوں کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو بات کریں نبی پاک کی، ان کی باتیں چھوڑو، زندگی بہت شارٹ دی گئی ہے، اگر اس کو گزارنا ہے تو ایک ہی شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پیچھے چلنے پر تمہاری کامیابی، بس ان کا ذکر کرو۔ دوسروں کا کرتے کرتے عمر ختم ہو جائے گی، ملنا کچھ نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے دنیا کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں تمہارے سامنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور مدینے کے تاجدار کی جو بات کرتا ہے، اللہ اکبر، صدیاں گزر جائیں مولا اس کا نام فنا ہونے نہیں دیتا، اس کے نام کو مرنے نہیں دیتا۔ بادشاہوں کے قصیدے گانے والے شاعر بھی تھے، آپ کو میں بتاؤں، بادشاہ ہمیشہ شاعر رکھتے تھے دربار میں، ان بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، لاکھوں انعام میں پاتے بھی تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درباری شاعروں کی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے وہ شاعر آج کہاں ہیں، ان کے نغمے کہاں ہیں، ان کے کلام کہاں ہیں جو بادشاہوں کے لیے بولے گئے تھے؟ کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وقتی طور پر سنا اور پیسے دے دیے، وہ پیسے دے دیا، وہ بھی مرا یہ بھی مرا۔ لیکن صدیاں گزر گئی، حسان بن ثابت کے کلمے آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو میرے نبی کو دیکھ کر کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی تھی، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ میں پوچھتا ہوں اے سنیو، کیا تمہیں یہ قصیدہ یاد ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یاد ہے؟ سنا ہے کبھی؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
یہ شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے لکھا ہوا میرے نبی کی شان میں لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں لیکن زبانوں سے آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی لوگ گنگناتے ہیں. بچوں کو بھی یاد ہے, بوڑھوں کو بھی یاد ہے, جوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو نبی کے گن گاتا ہے اللہ اس کا نہ نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے. بوصیری بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہے. ملا جامی کو آپ نے دیکھا نہیں, فارسی آپ کو آتی نہیں, لیکن جب فارسی کا کلام سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے. تنم فرسودہ جا پارا زہجنا یا رسول اللہ, دلم پجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری ہدایت نقش نالائے نکلن جا یا رسول اللہ, جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیلا درا آن یا رسول اللہ. میرے نبی کی محبت میں لکھا ہوا کلام ہے, فارسی میں تھا لیکن دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے عبد الرحمن جامی کو. یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے نعت لکھا تھا حج کے دوران اور یہ عہد کیا تھا حضور کے دربار میں جا کر سناؤں گا مدینے, لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مکہ کے حاکم کو بتایا تھا کل کے دن عبد الرحمن نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے, اسے آنے مت دینا, روک دینا. حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کو دیکھا, پوچھا عبد الرحمن کس کا نام ہے, کون ہے؟ عبد الرحمن جامی کو دیکھا. مکہ کے گورنر حاکم نے ان کو روک دیا, کہا تم مدینے نہیں جا سکتے, باقی پورا قافلہ چلا جائے. سنو, عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ مشہور ہے. دوسرے دن جامی نے دیکھا کہ گورنر نے مجھے روک دیا, حاکم نے مجھے روک دیا, تو ایک اونٹ کے مالک کو کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں, اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا. اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا. لیکن میرے عزیزوں, میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم نے مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے, فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے. حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا, ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا, کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا, پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے, مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو, میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں. اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا. عبد الرحمن جامی رونے لگے, میرا کیا گناہ, میری کیا خطا ہے, میں نے کیا کیا, حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی, بے اختیار رو پڑے, اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں. حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول, میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا. کہا کیوں؟ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا. جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ, میں نے اس لیے عبد الرحمن کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار ہے, خطا کار ہے, بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت لکھی ہے وہ آ کر دربار میں میرے سنانا چاہتا ہے, اگر وہ میری قبر کے پاس آ کر سنائے تو مجھے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا ہے. کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے, کلام نہیں مرا, نام بھی نہیں مرا, کیوں؟ نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. آج یہ فارمولا دے کر جا رہا ہوں, اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو, حضور کی بات کرو, ایرے غیرے نت گھیرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو, حضور کا پرچم لے رہا ہو, دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھتا ہے. آج عبد الرحمن جامی زندہ ہے ہمارے درمیان, شرف الدین بوصیری زندہ ہے, ان کا نام کلام. میاں
ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی، لیکن پیر مہر علی گولروی کو جب سنتے ہیں، مکھ چند بدل شاشانی ہے، متھے چمکے لکھ نورانی ہے، کلی زلفت آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہی نمد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کت مہر علی کت تیری سنا، گستاخ اچھے کتی جاریاں، یہ پیر مہر علی کے جملے تھے، پنجابی میں ہے، لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے، روح کے اندر ایمان دوبالا ہونے لگ جاتا ہے، کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے، اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے، ایک نام اور بھی گونجتا ہے، عشق محبت، عشق محبت، یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے، بالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا، وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فضحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس بریلی کے امام کا کلام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، ان کی عزت کا عالم یہ ہے، ابھی عرس رضوی ہوا، جا کر بریلی دیکھ کر کے آنا، اس شاخ کا مجمع ایسا ہوتا ہے، میاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو بلایا نہیں جاتا، لیکن دور دراز سے لوگوں کو پتا ہے، گرمی ہو کہ بارش ہو، کیچڑ ہو کہ پانی ہو، اس عاشق رسول کے عرس میں ایسے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ کون سی دولت دی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نیتا جی آ کر 500 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو وہاں پر شیرینی بانٹی جا رہی ہے؟ میاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے دکانوں پر، باوجود اس کے لاکھوں کا مجمع آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل کو اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا ہے، جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے چپا کپا سے نہیں پہچانتی ہے، آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا، ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ہیں ڈرانے کے، ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں، نہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں، میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہنا،
استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، اور زیادہ کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے، کر جانا ہے۔ اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا ہے۔ اسلام ختم نہیں ہوتا۔ مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو، یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اور ابھی تو تم نے صرف یہ اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں زہر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے، امام مہدی کو آنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر سے آواز آئے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے۔ یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی۔ تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا۔ حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد، میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے۔ کیونکہ اقبال نے بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات۔ آپ کو پتہ ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے۔ اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں۔ جیسے آج 5 لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں، کیا سوچیں، ان کو شرم آتی ہے، کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے۔ کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پاش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر کے غریبوں کے پاس آتا ہے۔ حالات ہم نے دیکھے۔ آپ اس بات کو یاد رکھو، اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے، حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے۔ دنیا تمہیں بیدم وارسی کو پڑھو کیسا عاشق رسول ہے، کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں بیدم وارسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بنا۔ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں،
علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا، میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے، اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا ہے لوگوں اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے۔ کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیا، ایک ہی دل ہے، اور ایک ہی دل ہے۔ دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو، یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، رہتے بریلی میں، لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، خرد بھی وہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں زندگی ایسی گزارو ایسا گما دے ان کی بنا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے، اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں میں، جلسوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر، اس موضوع پر، میں نے محسوس کیا برسوں سے، بہت چھوٹی عمر سے تقریر کرتا آیا، ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر کر کے دیکھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، ان کی بات کرو ہر دل پر راج کرو۔ بس یہ آخری جملے ہیں حضور پاک کو چھوڑ کر کے اگر کوئی زندگی کی بات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو وہ لکھنؤ کا کتا 2 سال پہلے نام بدل کر گیا تھا، پتا ہے؟ ہاں، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، کشکا بھی لگایا، دھوتی بھی پہنا، اور پجاریوں کے تلوے چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارا، اس کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر بھگایا، اور ادھر سے نکلے تھے صاحب ادھر جانے کے لیے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ٹوپی کا کتا نہ گھر کا نہ کا، حالت یہ ہو گئی، نام بھی بدلا، گھر بھی بدلا، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، نہ اپنی قوم نہ دوسروں کی قوم کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اس بات کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو حضور کا ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے میری پہچان، ہماری امیج لوگوں کے دلوں میں ہماری تقریروں سے نہیں، اس پاکھنڈی کتے کو للکارنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ کہاں ہے، کہاں میں بھی پتہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا، نہ نام باقی نہ نشان باقی، ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی کیڑا اپنے دل سے باہر نکل آئے، لیکن جینا دشوار ہوتا ہے۔ نبی پاک کی توہین کرنے کے بعد رات
رات کی نیند بھی ختم، دن کا چین بھی ختم، لوگوں کے درمیان آنے سے ڈر لگتا ہے کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے، کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے، بار بار کہتے رہے کہ لوگوں دیکھو میری ہتیا ہو جائے گی، یہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے، یہ میری گردن پر انعام رکھتے ہیں 10 لاکھ کا 1 کروڑ کا، میں تو کہتا ہوں 5 پیسے کا بھی کسی نے انعام نہیں رکھا ہے۔ ایسی گردنوں کے متعلق ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، لیکن میرے عزیزوں ڈر اور خوف کے ساتھ جینا دشوار ہے، لیکن نبی پاک کی وفا میں بات کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں میرا ایک دن بھی خالی نہیں ہے، ہر دن جہاں جائے لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے اور ہم بے خوف پورے ہندوستان میں جھومتے رہتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی بڑائی ہے، میری کوئی فضیلت ہے، نہیں، بلکہ حضور کا نام لینے کے بعد جو بچا کچا ڈر تھا وہ بھی نکل گیا۔ میں تو آج یہ سوچتا ہوں جو جینا تھا جی لیا، جتنے دن اللہ نے زندگی دی تھی وہ ہو گئی ہے، ارے میاں دنیا تو اب دیکھ لیا، اچھے دن بھی دیکھ لیے، ساری زندگی کے مزے دیکھ لیے، بچا کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جانا ہی ہے میرے نبی کا نام لے کر کیوں نہ جائے، حضور کی وفا میں کیوں نہ جائے، اس لیے کہ جس دن جائے تو پھر دنیا بھی کہے عاشق کا جنازہ ہے بڑے دھوم سے نکلے۔ زندگی ایسی گزارو، مرنا تو ہے، ہم تو مرنے کے دن بھی اعلان کرتے ہوئے جائیں گے، فریب میں ہو بغیر دیکھو، فریب میں ہو بغیر دیکھو، مرا نہیں ہو لباس غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، ایک عاشق رسول کہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے مرشد تاج الشریعہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی، اب زندگی ایسی پا جاتا ہے فنا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہم مرنے سے پہلے یہ دعا کر کے جاتے ہیں یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں میلاد کا مہینہ ہے، عرض کرتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور کی دربار میں کیا کہو گے؟ میرا دل بھی چمکا دے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، میلاد کا مہینہ ہے، بے حیائی نہیں دیکھیں گے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہاری ان آنکھوں کو ایک طلب اور ایک طرف ہے یا نہیں حضور کو دیکھنے کے لیے؟ حضور کو دیکھنا چاہتے ہی کہ نہیں، بلکہ حضور کو دیکھنا ایسی سعادت کہ تمنا کرو کہ مرنے سے پہلے مولا مجھے سعادت دے دے، اور اس نبی کو آج پکارتے ہیں یہ کہتے ہوئے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، آج میرے گھر میں ہو جائے چراغاں، انشاءاللہ جس دن تمہاری آواز مدینے پہنچے گی صبح اٹھنا تو پھر دیکھنا گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں میرے آقا کی آتی ہوں گی، اور حضور چاہیں تو اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے ضرور نوازیں گے، اس لیے کہ ان کی عادت ہے، یہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے مانگتے کا بھلا ہو، اور میرا ایمان کہتا ہے میرے نبی سے اگر کوئی دل سے مانگتا ہے تو وہ حالت تو یہ ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور آج ان کیڑوں سے بھی میں کہتا ہوں جو میلاد کے نام پر پیٹ میں مروڑ محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ دلیلیں پوچھتے ہوئے سنیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں سنو تمہاری قسمت میں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، اس لیے کہ سنیوں کی قسمت مدینے کے عاشقوں سے ملتی ہے۔ میرے آقا جب مدینے آئے تھے مدینے والے خوشیاں منائے تھے،
اور پوری دنیا کے سنی عاشقوں کی قسمت میں مدینے والوں کی خوشیاں ٹرانسفر ہو کر کے آئی ہیں، اور شاید تمہاری قسمت میں ابو جہل، ابو لہب یا دیگر کفار و مشرکین کے ناک ہو سکیڑنے والی وہ قسمت آئی ہوگی۔ ہم فخر کرتے ہیں، اور آج بانسوارہ میں ایک جلسے میلاد منا کر یہ ختم نہیں ہونا ہے۔ کان کھول کر سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل بارش نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے ہیں اور اپنے نبی کے گن گاتے رہیں گے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کو حضور پاک، مجھے ایک صاحب ڈپارٹمنٹ کو کہنے لگے جگہ جگہ آپ ہی اتنے بھڑکاؤ باتیں اتنی زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں اگر کہوں تمہاری ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے، کہا میں آپ کو ایسی محبت سے پوچھ رہا ہوں آپ میری ماں پر چلے گئے؟ میں نے کہا مثال پوچھ رہا ہوں، برا لگا نا؟ میں نے خالی صرف اتنا پوچھا، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کہا مثال کسی اور کی بھی تو دے سکتے، میری ماں کی دے رہے ہو آپ؟ میں نے کہا صاحب سنو، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں مثال سننا بھی گوارا نہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کروڑوں مال سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کروڑوں مال سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو ماں کے لیے برداشت نہیں کرتا جملہ، میرے عزیز اس کو غیرت مند کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے خلاف اگر جملہ برداشت کر جائیں، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت منافق شخص ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ رکھا ہے، اور بولتے رہیں گے اور تمہارے سینے پر چڑھ کر بولتے رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے، حضور کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ اور یہ حالات تو میرے عزیزوں ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب جو یہاں پر موجود تھے، آپ کے انجمن کے اور دیگر حضرات نے مجھ سے یہ کہا بھی تھا کہ آپ جب بولتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے، اسی بات پر میں آپ کا بھی اور میرا بھی جلسہ ختم کرتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔